پرچم کی بےحرمتی کرنا کوئی پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا. ہم جان بھی دیں گے پاکستان کے لیے, پاکستان کے پرچم کے لیے, کبھی اس کی بےحرمتی برداشت نہیں کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیا ہے, اس میں انہوں نے بنو واقعہ سے متعلق حقائق بتائے ہیں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا اور اس کو کیسے ایکسپلائٹ کیا گیا. اور ایک سیاسی جماعت کا انہوں نے نام تو نہیں لیا, پی ٹی آئی کی طرف اشارہ تھا کہ اس نے سیاسی مقاصد کے لیے اس واقعے کو استعمال کرنے کی کوشش کی. جرمنی فرینکفرٹ میں پاکستان کے سفارت خانے میں گھس کر قومی پرچم کی بےحرمتی کی افغان شہریوں نے. یہ انتہائی شرمناک, قابل مذمت واقعہ ہے. ہر پاکستانی اس پہ دکھی ہے, اور وہ ہمارے بزرگ زیادہ دکھی ہیں جو 44 سال سے میزبانی کر رہے ہیں افغانوں کی پاکستان کے اندر. کیا اس لیے ان کی میزبانی کی تھی جنرل ضیاء الحق نے کہ پاکستان کے قومی پرچم کی توہین کریں؟ یہ انڈیا کی سازش ہے, پوری طرح سازش ہے. اس حوالے سے بڑا سٹرونگ موقف اپنانے کی ضرورت ہے. ہر پاکستانی کو سیاست ادھر ماریں, اس پہ ڈٹ کے بات کریں. یہ کون ہوتے ہیں اور جرمن کی پولیس نے کیوں نااہلی دکھائی؟ بڑی انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں ہر معاملے میں, یہاں پہ کیوں نہیں روکا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے. ناظرین, آج موضوع دو ہیں. ایک, ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیا ہے, اس میں انہوں نے بنو واقعہ سے متعلق حقائق بتائے ہیں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا اور اس کو کیسے ایکسپلائٹ کیا گیا. اور ایک سیاسی جماعت کا انہوں نے نام تو نہیں لیا, پی ٹی آئی کی طرف اشارہ تھا کہ اس نے سیاسی مقاصد کے لیے اس واقعے کو استعمال کرنے کی کوشش کی. دوسرا واقعہ ناظرین, جرمنی فرینکفرٹ میں پاکستان کے سفارت خانے میں گھس کر قومی پرچم کی بےحرمتی کی افغان شہریوں نے. یہ انتہائی شرمناک, قابل مذمت واقعہ ہے. ہر پاکستانی اس پہ دکھی ہے, اور وہ ہمارے بزرگ زیادہ دکھی ہیں جو 44 سال سے میزبانی کر رہے ہیں افغانوں کی پاکستان کے اندر. کیا اس لیے ان کی میزبانی کی تھی جنرل ضیاء الحق نے کہ پاکستان کے قومی پرچم کی توہین کریں؟ یہ انڈیا کی سازش ہے, پوری طرح سازش ہے. اس حوالے سے بڑا سٹرونگ موقف اپنانے کی ضرورت ہے. ہر پاکستانی کو سیاست ادھر ماریں, اس پہ ڈٹ کے بات کریں. یہ کون ہوتے ہیں اور جرمن کی پولیس نے کیوں نااہلی دکھائی؟ بڑی انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں ہر معاملے میں, یہاں پہ کیوں نہیں روکا ان کو؟ ناظرین, میں آؤں گا سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کیا. آج بڑی طویل پریس کانفرنس کی. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو فوج کی کامیابیاں تھیں ان کا بڑا تذکرہ کیا. کہا جی 22,409 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے, 398 دہشت گرد مارے گئے, اور فوجی جوان جو شہید ہوئے 137 افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں. یہ ان کی ڈیٹیل آئی ہے. پھر انہوں نے آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے, غلط فہمیاں تھیں, انہیں بھی کافی حد تک دور کیا ہے, اور کہا ہے کہ کوئی ایسا آپریشن نہیں ہو رہا جس سے آئی ڈی پیز یعنی متاثرین جو ہیں وہ اپنے علاقوں سے نکلیں گے. اور یہ ایک مہم ہے, منظم مہم چلائی جائے گی تاکہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکے. بالخصوص انہوں نے بنو واقعہ کے متعلق کافی تفصیلی بات کی ہے, اس کا بتایا ہے سارا سلسلہ کہ کیا ہوا. پھر انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی دکھائی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں, جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ فائرنگ کون کر رہا ہے. یہاں الزام لگاتے ہیں بعض سیاسی لوگ کہ جی فوج نے فائرنگ کی, اور اب تک کی مصدقہ اطلاعات کے ایک شخص جہاں باق ہوا, 22 زخمی ہوئے. اور یہ واقعہ کہ بنو کینٹ پہ اٹیک ایک قسم کا, یہ دوسرا 9 مئی طرز کا ایک سانحہ کرنے کی پوری سازش کی گئی تھی. فوج نے وہاں بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اگر آپ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ فائرنگ, تو وہ ڈھاکہ میں دیکھ لیں جا کے کیا ہوا تھا. ناظرین, ابھی اسٹوڈنٹس کا وہاں احتجاج ہوا کوٹا سسٹم کے متعلق, وہاں 150 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں, کیا کچھ نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ فائرنگ.
یہاں تو اس طرح سے، اور ویڈیوز میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی ایک منظم سازش تھی بنو واقعہ۔ تاجروں کا ایک احتجاج تھا اپنے مطالبات کے حق میں، وہ طالبان کے خلاف بھی، جو ٹی ٹی پی ہے دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف بھی احتجاج کر رہے تھے، اور حکومت کے کچھ پالیسیوں پہ بھی احتجاج کر رہے تھے، جو ان کا رائٹ ہے۔ اس میں پھر شر پسند عناصر آئے، پھر ایک سیاسی جماعت کے ایک صوبائی وزیر صاحب بھی وہاں آن ٹپکے، اور انہوں نے بھی کمانڈ سنبھال لی، اور معاملہ دوسری طرف لے جایا گیا، نفرت پھیلائی گئی۔ پھر جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے وہ متحرک ہوا، ڈیجیٹل دہشت گردی جس کا نام جس کو دیا جاتا ہے، اس پہ ایک پروپیگنڈا وار شروع کی گئی۔ تو لہٰذا اس سطح تک نہ جایا جائے، معاملات کو طریقے سے لے کے چلیں سارے فریق۔ کے پی کے میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، بہت آگے ہے، وہاں کے سول ادارے کیوں فیل ہیں، کیوں کاؤنٹر ٹیررزم کا ادارہ وہاں کام صحیح نہیں کر پا رہا، اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت کو تک 11 سال ہو گئے ہیں تقریباً، پہلے 5 سال پھر 5 سال، تو یہ صوبائی پولیس کو منظم کیوں نہیں بنایا گیا وہاں؟ حال ہی میں پنجاب میں سی ٹی ڈی نے ایک بڑا دہشت گرد پکڑا ہے، اس کا تعلق بڑے بڑے انٹرنیشنل اداروں سے بتایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور پروپیگنڈا مہم کسی حوالے سے بھی ہو، کسی کے خلاف ہو، فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم بحیثیت ادارہ مناسب نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ سیاسی جماعت کسی کو نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ جو پڑتا ہے نا معاشرے پہ، ملک پہ، وہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس میں وزیر اعظم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اب وقت نہیں ہے، بیان بازی چلتی رہے گی، سب پارٹیوں کو بلائیں، بٹھائیں اور بٹھا کے بات کریں، کیونکہ انہوں نے آج فوج کے ترجمان نے واضح طور پہ ایک بات کہہ دی ہے کہ جی آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ کوئی باقاعدہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہے جس طرح ماضی میں سوات والا آپریشن ہوا یا 2014 والا اے پی ایس واقعے کے بعد آپریشن ہوا۔ یہ ایک اور طرح کا آپریشن ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اور اس میں صوبوں کو آن بورڈ ہونا ضروری ہے۔ تو کے پی کے سی ایم جو ہیں وہ گورنر کے خلاف بیان بازی کریں، گورنر ان کے خلاف کریں، وفاقی وزراء کریں، بیان بازی چھوڑیں یار بھائی، ملک کے مفاد کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں۔ معیشت میں بہتری تھوڑی بہت ہوئی ہے، اس کو نہ آگے پیچھے کیا جائے، تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب دوسرا معاملہ ہے ناظرین کہ جرمنی میں افغانی شہریوں نے پاکستانی قونصلیٹ پہ دعویٰ بولا اور پرچم جلانے کی کوشش کی، پرچم اتارا، پاکستانی پرچم، سبز ہلالی پرچم اتارا، اور دفتر خارجہ کا بڑا شدید احتجاج آیا ہے۔ آج ابھی امیر مقام نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، فیڈرل منسٹر نے بھی، اس نے بھی کچھ پی ٹی آئی کے متعلق بھی باتیں کی ہیں، اس معاملے میں بھی کی ہیں، کیونکہ وہ متعلقہ وزیر بھی ہیں، کشمیر کے بھی وزیر ہیں، اور فرنٹیئر ریجن جس کو سردی امور کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں افغان شہریوں کو پاکستان میں قیام کی توسیع دی گئی تھی، جو مہاجرین ہیں ان کو، اور 44 سال سے پاکستان ان کی میزبانی کر رہا ہے، اور جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے اس میں بڑا معاملہ افغانستان سے جڑتا ہے، لنک ہوتا ہے کئی حوالوں سے، ماضی سے اب بھی۔ تو یہ جو حرکت کی گئی ہے، جرأت کی گئی ہے، یہ بہت بھیانک جو ہے۔ کبھی کرکٹ میں مقابلہ ہو جائے تو یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں ان کی کرکٹ ٹیم کے لوگ۔ ہمیں بحیثیت پاکستانی، نون لیگیا ہو، پٹواری ہو، یوتھیا ہو، فلاں ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، جالا ہو، جو بھی کہہ لیں،
اس معاملے میں ہمیں پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. جو کچھ افغانیوں نے وہاں کیا ہے، اگر اس کے رد عمل میں پاکستان میں عوام نے کچھ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور افغان حکومت کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ طالبان حکومت کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے کابل میں؟ اس نے ابھی اس واقعے پر اپنا رد عمل کیوں نہیں دیا؟ جرمن حکومت نے نااہلی کیوں دکھائی؟ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. اس پر ہمیں ہر پاکستانی کو پاکستان زندہ باد کی بات کرنی چاہیے، اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور افغان سفیر کو بھی بلا کے اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. صرف جرمن سفیر کو بلانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس پہ ڈٹ کے بات کرنی ہوگی. یہ صلہ ہے افغانی قوم کی طرف سے پاکستان کی قربانیوں کا. پاکستانیوں نے پتہ نہیں لاکھوں جانیں دی ہیں. وہ جنرل ضیاء الحق کی قبر پہ جا کے چیک کریں، جس نے افغان جہاد میں رشیا کا مقابلہ کرانے میں افغانیوں کی مدد کی. اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے بہت، لیکن یہ صلہ دے رہے ہیں. لہذا اس چیزوں میں نہ پڑیں. احتجاج آپ کریں کہیں کسی جگہ پرامن طریقے سے کریں. پرچم اتارنا، پرچم کی بے حرمتی کرنا کوئی پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا. ہم جان بھی دیں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کے پرچم کے لیے، کبھی اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے. اور یہ پورے افغانیوں کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اس چکر میں نہ پڑیں، اس چکر سے باہر نکلیں. ہر پاکستانی اپنے پرچم کی حرمت اور حفاظت کرنا جانتا ہے. ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.